بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سپریم کورٹ میں پیناما کیس کچھ دن کے لیے ایڈجرن ہو گیا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کی بیماری کی وجہ سے، لیکن ہم آج اس کیس پہ کچھ باتیں کریں گے کیونکہ اب تو یہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت نہیں ہے. اور کس کے ساتھ باتیں کریں گے؟ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ پٹیشنر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. لیکن شروع میں کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے ایک جلسے سے خطاب کیا تو اس میں آپ نے ایک بات کہہ دی جس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کرے کہ ٹرمپ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دے تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے. تو خان صاحب، یہ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ ہم پہ پابندیاں لگا دے؟ نہیں، میرا وہ جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو میرے ایک دم ہی ذہن میں آئے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی پلان کر کے نہیں کرتا. وہ کراؤڈ دیکھ کے پیدا ہوتی ہیں. نہیں، دل سے نکل جاتی ہے کئی بات. میں آپ بتاتا ہوں کہ میری دل سے کیوں بات نکلی. اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلے کہ جو ٹرمپ نے کیا یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے. اس کی جتنی بھی کوئی مذمت کرے اس احمقانہ فیصلے کی وہ کم ہے. جو ملک اس نے بین کیے ہیں، ایک بھی امریکہ کا کوئی بھی امریکہ کا شہری امریکہ میں ان ملکوں کی دہشت گردی سے نہیں مرا. کوئی بھی نہیں مرا. پہلے یہ غلط، پہلے اس طرح کا دوسرا اس کا پہلے فیصلہ ہی غلط کہ آپ ایک پورے ملک کے لوگوں کو بین کر رہے ہیں جانے کے لیے. اور پھر جو اس کا تیسرا پہلو ہے کہ پاکستان کی باری نہ آ جائے. یہ بھی اسپیکولیشن ہے نا کہ پاکستانیوں کی نہ باری آ جائے. ایک تو اس فیصلے کی ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں کہ یہ کیری بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک اتنی ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ان کے سسٹمز اتنے ڈیولپڈ ہیں، ان کا سپریم کورٹ ہے. یہ چیلنج ہوگا ویریس جگہ کے اوپر، تو میرے نہیں خیال میں کیری کر سکے گا. بہرحال یہ فیصلہ، اس فیصلے کی مذمت. دوسرا پہلو اس کا ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اندر، اور جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دم خوف آ جاتا ہے کہ جی امریکہ نے اگر ویزے نہ دیے، امریکہ جی سینکشنز نہ لگا دے. میں اس کے اوپر اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں. دیکھیں، اگر پاکستانی اپنے ملک کے اوپر زور لگائیں، اور میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی ایلیٹ اور گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ زور لگائیں پاکستان کو ٹھیک کرنے پہ، تو یہ وہ 40-45 سال پہلے ملک تھا جس کا سربراہ جب ایوب خان امریکہ گئے تو لنڈن جانسن ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آیا تھا. یہاں جو دبئی کے جب شیخ زائد آتے تھے 60s میں، تو ڈپٹی کمشنر ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتا تھا. تو یہ ملک جو کہاں سے کہاں جانے والا تھا، یہ ڈپینڈنسی کی وجہ سے کہ جی امریکن ایڈ اور وہ سیٹو سینٹو تھا 60s میں. لیکن یہ جو ہمارے ذہن میں پڑ گیا کہ اگر باہر سے امداد نہ آئے، اگر IMF ہمیں قرضے نہ دے تو ہمارا ملک چل نہیں سکتا. اس نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ہم نے اپنے نہ ریسورسز ڈیولپ کیے، نہ اپنے جو سب سے بڑا ریسورس اپنے انسانوں کو ڈیولپ کیا، نہ ہم نے انویسٹمنٹ کی لوگوں کے اوپر. اب میں آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر زور لگائیں؟ کیوں کہتا ہوں کہ اگر ایلیٹ کا باہر جانا ہی بند ہو جائے تو کیا فائدہ ہو؟ یہ مجھے تب پتا چلا جب میں کینسر ہاسپٹل بنانے نکلا کہ جتنا پاکستانی کینسر کا ہر سال جا کے اپنا مغرب میں، امریکہ میں خاص طور پہ، یا انگلینڈ میں علاج کرواتے ہیں، ہر سال اس پیسے کا آپ ایک شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. جتنے پاکستانی جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں باہر، جتنا ان کے اوپر سالانہ خرچہ ہے، سارا پاکستان کے ایجوکیشن کا بجٹ اس سے کم ہے. یعنی آپ فگرز دیکھیں. نہیں، لیکن یہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں یہ وہاں سے پیسے کما کے پاکستان بھیجتے بھی تو ہے نا. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ کا جو ایلیٹ ہے اس کے پاس تو اپرچونٹیز ہے، ایلیٹ ہی بھیج سکتی ہے نا. کون امریکہ ایجوکیشن کے لیے جا سکتا ہے؟ لیکن عام آدمی جو اس ملک کی میجورٹی ہے اس کو آپ موقع ہی نہیں دے رہے اوپر آنے کے لیے. دیکھیں نا، ان کے لیے آپ ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا رہے ہیں، ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کی اپرچونٹیز نہیں دے رہے آگے بڑھنے کے لیے. وہ جو نیچے لوگ ان کے لیے ہسپتالوں کے لیے یہاں جو حال ہے، یہ شریف فیملی کا اگر گلا بھی خراب ہوتا تو باہر چیک اپ کروانے جاتے ہیں. تو جو ایلیٹ کے لیے یہ جو ہم نے ایک سسٹم اپنے ملک کو ڈیولپ نہیں کیا. ایلیٹ کے لیے گرمیاں بھی باہر، ہیریڈز میں شاپنگ بھی باہر،
ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ اتنی ریسورسز کنزیوم کر رہا ہے اس ملک کی کہ جو عام عوام ہے اس سے زیادہ. لیکن اس طبقے کے ساتھ امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, امریکہ ان کے تو ویزے بند نہیں کرے گا. لیکن میں وہ ویزے کی, وہ تو ایک سٹوپڈ فیصلہ ہے نا, وہ تو ایک اہم, یعنی میں سوچ رہا, آپ نے اس کو انڈورس کیا ہے. نہیں ٹھہر تو جا, نہیں میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں, جو بین کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم امید یہ رکھتے تھے کہ جب واجپئی, جس طرح واجپئی جب پاور میں آئے تو لوگوں نے کہا بی جے پی جیت گئی ہے, پتہ نہیں اب پاکستان سے کیا ہوگا. لیکن اس واجپئی نے پاور میں آ کے وہ قدم اٹھائے پاکستان سے دوستی کے جو ایک لبرل کانگریس نے بھی اٹھائے. تو ہم یہ لوگ شاید امید لگا رہے تھے کہ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنے گا تو تبدیل ہو جائے گا. یہ تو جس طرف جا رہا ہے, مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرا جلسے سے مطلب تھا یہ کہ اگر ہم اپنے ملک کے ٹھیک کریں تو ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ باہر جانے کا, نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے, ہسپتالوں کے لیے. اگر ہم اس ملک کو اپنے ڈیولپ کریں اور یہاں ریسورسز اپنی خرچ کریں تو اس ملک میں سب کچھ ہے. اور سیکنڈلی میں یہ بھی بڑا برا کہ ہماری کیا ڈگنیٹی رہ جاتی ہے, ہماری کیا عزت نفس رہ جاتی ہے. ہر باری جب آپ کہتے ہیں جی پاکستان پہ سینکشنز لگنے لگے ہیں, پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے لگے ہیں, ہمارے حکمران کہتے ہیں جی اگر ہم امریکن کا ساتھ نہ دیتے تو ہمیں انہوں نے کھنڈر بنا دینا تھا. ساتھ ہمارے ایران ہے, اس کے اوپر سینکشنز بھی لگی, وہ کھڑا رہا, ساری ویسٹرن یورپ کے سامنے کھڑا رہا, اسرائیل پورا پش کرا تھا. کیا کر لیا انہوں نے ایران کا؟ ایران اور تکڑا ہو گیا. اب جو آپ دیکھیں گے ایران کو, آج جو ایران کا سٹیٹ دیکھیں, یعنی جو مشکلیں سہ کہ وہ وہاں پہنچا ہے, پہلے عراق کی جنگ کروائی مغرب نے, پھر وہ انہوں نے سینکشنز لگائیں. آج ایران کو تو دیکھیں, ایران کی ایک دنیا میں سٹینڈنگ دیکھیں, ہماری سٹینڈنگ دیکھیں. ہم گھٹنوں پہ چل کے یہاں پہنچے ہیں, وہ دیکھیں خوددار قوم بن کے اوپر گئی ہے. آپ پاکستان کو ایران بنانا چاہ رہے ہیں. میں خوددار قوم بنانا چاہتا ہوں. میں بڑا کیا نہیں, میں تو آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے جلسے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ ابھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستانیوں پر ٹرمپ کو پابندیاں لگا دینی چاہیے. نہیں, اگر پاکستانیوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں, ہماری ایلیٹ اگر یہی رہے اور اپنے ملک کو ٹھیک کرے تو میرے خیال میں یہ قوم میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہمیں کبھی فکر ہی نہ ہو کہ اگر کوئی ہمارے لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سے لیڈروں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. وہ میں بھی اگر یہ دیکھیں کہ جو یہ اصل میں جو ہمارے امریکن پاکستانی امریکن ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے تو بہت برا ہے. تو ہم تو نہیں اس کو انڈورس میں بھی اسی لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, کیونکہ وہ تو آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے دو پہلو تھے. ایک تو اس نے جو فیصلہ کیا بالکل غلط اور افیکٹ کرتا ہے ہمارے جو پاکستانی امریکن ہیں, بالکل غلط ہے, ان کے لیے اور مذمت کرتا ہوں. لیکن میں یہ دوسرا جو میرا پہلو میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں تو ہمیں فکر ہی نہ ہو. اور وہ جو باہر پاکستانی ہیں, امیجن کریں کہ اگر پاکستان ایک مضبوط قوم بن جائے, خوددار قوم بن جائے, ہم ڈیولپ کر لیں, تو ان کو بھی ہوگا کہ اگر کہیں باہر پرسیکیوشن ہوئی, مثلا جو مسلمانوں سے اسلاموفوبیا ہو رہا ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی, ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم واپس جائیں گے. اگر ہمیں یہاں حالات ٹھیک نہیں تو ہم اپنے ملک جا سکتے ہیں. ابھی وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ نوکریاں ملتی ہیں, نہ نظام ٹھیک ہے, کرپشن ہے, تو وہ اس لیے ان کو اپرچونٹیز نہیں ہیں. اگر ہم اسی ملک کو ٹھیک کر دیں تو ان کے لیے اسٹرینتھ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ جو وزراء ہیں, 2-3 میں نام نہیں لیتا, آپ نے شاید سنا ہو, وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان پاکستان کے ٹرمپ ہیں. وہ آپ کو کیوں ٹرمپ سمجھتے ہیں؟ وہ بھی یہ ان کے خیال میں شاید آپ بھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا کام کرنے والے ہیں. نواز شریف کو تو پاکستان کا ٹرمپ کہہ سکتے ہیں, وہ یعنی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف ایسی حرکتیں کرتا ہے, بزنس کر رہا ہے, وہ بھی اپنی بزنس کر رہا ہے, وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آیا اوپر. وہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو لے کے آ رہا ہے, وہ بھی تو یہ نواز شریف کا بھی ہے, شریف خاندان, اس سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو ایک یو کے میں, انگلینڈ میں کمپین چلی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کو انگلینڈ نہیں آنے دینا, اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل ٹرمپ کے
اگینسٹ ایک پورا پریشر ہونا چاہیے. ایک مسلمان دنیا میں دیکھیں, سوچے کہ انگلینڈ میں چل رہی ہے لیکن مسلمان دنیا چپ ہے, مسلمان لیڈرز چپ بیٹھے ہیں. اب یہ 6 کنٹریز کو بین کر دیا مسلمان ملک کے لوگوں کو. کیا کر رہی ہے OIC؟ کتنے مسلمان سربراہ نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے؟ نواز شریف نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر؟ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ ہر انٹرنیشنل نارمز کی وائلیشن ہے. باہر کے یورپین ادھر کے لوگ بول رہے ہیں, یہ سارا مسلمان دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے, سوائے ایران جس نے سٹینڈ لیا اور اس نے کہا امریکنوں کو بھی نہیں آنے دیں گے اپنے ملک. اچھا, ایک اور آپ کی پچھلے دنوں پریس ٹاک تھی, اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے. آپ پہلے بھی اسمبلی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو نواز شریف کے خلاف تو آپ تحریک استحقاق پیش کر رہے ہیں, تو آپ بار بار اسمبلی جس کے آپ خود ممبر ہیں, آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے, اس میں چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. بالکل اس لیے کہ یاد رکھیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کیوں, اب ذرا وجہ سن لیں. نیشنل اسمبلی کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ملک کا سربراہ ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس سے جواب طلب کرے. دیکھیں نا, میں اپوزیشن میں ہوں. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن. گورنمنٹ کو چیک کرنے کے لیے اپوزیشن ہوتی ہے. گورنمنٹ غلط کام کرے, قانون توڑے, کرپشن کرے, اپوزیشن اس کو جواب لیتی ہے اسے. نہیں تو اپوزیشن کا اور کوئی کام نہیں ہے, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. نہ ہم ایگزیکٹو پاورز ہیں, نہ ہم قانون بنا سکتے ہیں, سب کچھ گورنمنٹ کرتی ہے یا پارٹی ان پاور کرتی ہے. اگر اپوزیشن اگر اس سے جواب طلب کرتی ہے, پیناما میں پکڑا جاتا ہے اس پرائم منسٹر کا خاندان, اس سے جواب طلب کرتی ہے اور وہ جواب ہی نہیں دیتا, اور جو جواب دیتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو جواب دیتا ہے پارلیمنٹ میں وہ بالکل مختلف ہے جو سپریم کورٹ میں دیتا ہے. اس کا مطلب ایک جھوٹ ہے, یا سپریم کورٹ میں جھوٹ ہے یا پارلیمنٹ میں جھوٹ ہے. اب اگر پہلے تو اس نے جھوٹ بولا, پہلے تو پارلیمنٹ کو اس کا احتساب کرنا چاہیے تھا. ڈیوڈ کیمرون کا, برطانیہ کے پرائم منسٹر کا, پارلیمنٹ نے احتساب کیا. پارلیمنٹ کو اس کا احتساب کرنا چاہیے تھا, نہیں کر سکی. 2 آورز کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے. وہ اپنا پرائم منسٹر فیصلہ کر رہا ہے کس قانون کے تحت میری کرپشن کا احتساب ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی مجرم فیصلہ کر رہا ہے کس قانون کے تحت میرا احتساب ہونا چاہیے. تو پہلے تو ادھر پھنس گئے ہم, وہ ڈیلے ہوتی رہی. پھر ہمیں پتہ چلا یہ جان کے ڈیلے کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ جناب بھول جائیں گے لوگ تھوڑی دیر کے بعد. پھر ہم سڑکوں پہ نہیں, اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوشش کی کہ جو انصاف کے ادارے ہیں, پیک وغیرہ, آپ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں پروسیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر سپیکر سے میں نے ریفرنس دائر کروائی کہ نواز شریف کے اوپر, کیونکہ انہوں نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے, وہ جو جب وہاں ان کی پراپرٹیز یہ نکلی, اور ادھر مریم جب بینیفیشری اونر نکلی جو ICIJ کی ویب سائٹ پہ ہے, تو انہوں نے جواب دینا تھا, نئی چیز نکلی. اسپیکر نے نواز شریف کا ریفرنس نہیں بھیجی الیکشن, میری الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج دی, جس کی کوئی نئی چیز انکشاف ہی نہیں تھا. تو پارلیمنٹ سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے. پارلیمنٹ اس کو نہ اس سے جواب طلب کر سکی, اور پھر جو اس نے جواب دیا وہ ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں جھوٹ تھا, یا وہ جھوٹ تھا یا وہ جھوٹ تھا. کیونکہ قطری ساری ان کی اب ڈیفenس یہ ہے کہ جناب قطری نے سارا کچھ کیا. پارلیمنٹ میں تو کوئی قطری کی بات نہیں کی, نہ دو نیشنل ایڈریس. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک پرائم منسٹر سے جواب طلب نہیں کر سکتی, سب سے بڑا ایشو پاکستان کا کرپشن ہے. 12 ارب روپے دن کے کرپشن میں جاتے ہیں ملک کے. یعنی جتنا ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ہر چیز پہ ٹیکس لگا کے, اس سے زیادہ کرپشن ہے. اور اگر ہم عوام کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے کرپشن کے اوپر, ایک پرائم منسٹر جواب نہیں طلب کر سکتے. اور یاد رکھیں, جب آپ پرائم منسٹر جواب نہیں طلب کرتے, آپ اور بھی کسی بڑے کرپٹ آدمی کو نہیں پوچھ سکتے. تو اگر وہ نہیں, مجھے بتائیں پھر پارلیمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ اچھا, اب آپ کی پاکستان میں بہت فالوئنگ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے سپورٹر ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں آپ کو. وہ یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے, اس کو بند کر دینا چاہیے. وہ پھر سوچ رہے ہیں کہ حامد میر یہ پوچھو عمران خان صاحب سے کہ پھر آپ کی پارٹی اس پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں, پارلیمنٹ کو جو بھی آگے سے پارلیمنٹ ہونا وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت الیکٹ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, آئین آپ کا کہتا ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے. آپ صادق اور امین ہیں.
صادق اور امین کا مطلب کیا ہے؟ کیا قائد اعظم صادق اور امین تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے نا؟ ایماندار تھے نا؟ بالکل تھے. جو آدمی ایماندار نہیں ہوتا وہ آپ کے ملک کی ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا نا. تو پھر لوگ ٹیکس کیوں دیں؟ جب ٹیکس نہیں دیں گے ملک کیسے چلے؟ پھر مقروض ہو گیا ملک. یا جب وہ خود کرپٹ ہے وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے؟ جب اس کے خود پیسے باہر پڑے ہیں وہ باقیوں کا پیسہ کیسے لا سکتا ہے؟ یہ سمپل چیز ہے. دنیا کے اندر مغرب میں آپ کسی بھی مغرب ڈیموکریسی کے اندر آپ کوئی بھی بڑا عہدہ نہیں لے سکتے جب تک آپ صادق اور امین نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے؟ لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ صادق اور امین ہو تو پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی. بڑے لوگ کہتے ہیں. یہ میں آپ سے نہیں، یہ میں جب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. 20 سال سے نا پالیٹکس میں یہ سنتا رہا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسمبلی خالی ہو جاتی ہے ہونے دیں، پاکستان کو تو فائدہ ہے نا. تو میں اس پوائنٹ پہ ابھی آتا ہوں. اگر اس طرح کی آپ کے پاس پارلیمنٹ ہو جس کا لیڈر صادق اور امین نہیں ہے، کرپشن پکڑی گئی ہے اس کی، اور ہم اس سے جواب ہی نہیں طلب کر سکتے، اس پارلیمنٹ کا پاکستانی کو کیا فائدہ ہے؟ تو پھر اس پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اپوزیشن دے رہے ہیں نا، جواب لے رہے ہیں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر وہی کوشش کر رہے ہیں نا. اچھا اب صادق ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ ہے دو مختلف چیزیں ہیں کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ کا پاکستان کو فائدہ نہیں، یہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر پارلیمنٹ نے کتنی کرپشن روکی ہے؟ پارلیمنٹ نے آج تک کون سے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ایف بی آر ہماری ٹھیک ہو تاکہ بڑے بڑے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کچھ نہ کچھ تو کرتی رہی ہے. کچھ دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کینسر پھیلتی جا رہی ہے، ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گلے میں زنجیریں پڑ رہی ہیں غلامی کی، جتنے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بڑی اچھی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ بتاتا ہے کہ کیسے جب ملک مقروض ہو جاتا ہے پھر اس کو حکم ماننے پڑتے ہیں. پھر باہر لوگ آپ کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، ایران کو نہیں دیتے. ہم جس طرف جا رہے ہیں، اگر ہم نے ٹیکس چوری اور کرپشن کے اوپر قابو نہ پایا، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. تو پارلیمنٹ کا سب سے بڑا کام ہے کہ عوام کے حقوق کی حفاظت کریں. اگر پارلیمنٹ عوام کے حقوق جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتی، کیا فائدہ قوم کو اس کا؟ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو بند بھی کر دیں، اس کو خالی بھی کر دیں، لیکن اس میں بیٹھے بھی رہنا. نہیں، میں پھر سے کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی پارلیمنٹ آپ نے لے کے آنی ہے، اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بند ہو جائے تو قوم کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا. میں دوسری طرف یہ کہتا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے، جو سارا پارلیمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نواز شریف سے جواب بھی طلب کر رہے ہیں نا. ہم یہی پوچھ رہے ہیں نا جب سے پارلیمنٹ میں گئے ہیں، جو سارا شور مچا ہوا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سچ پارلیمنٹ میں بولا یا سپریم کورٹ میں بولا. جواب بھی طلب کر رہے ہیں نا. نہیں مل رہا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جواب نہیں ملتا، ہمیں نہیں ملتا، اور اگر نواز شریف جواب نہیں دیتا، میں بھی کہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں. جس دن نواز شریف آئیں آگے جواب دے، میں آتا ہوں پارلیمنٹ میں. لیکن اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کون سی سٹیٹمنٹ یا پارلیمنٹ میں سچ تھا یا سپریم کورٹ میں، تو اس پارلیمنٹ کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں فائدہ ہے، ہم جا کے پارلیمنٹیرین جا کے جناب اپنے کمیٹیز کے ہیڈ ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، وزیر ہیں، ان کے مرات ہیں، سب کچھ ہے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا آپ کی صرف اب اس میں میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اس پارلیمنٹ کو بند کر دینا چاہیے، اس سے ارکان پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا؟ مطلب یہ کہ اس طرح کی پارلیمنٹ کو عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اصل اس کا مطلب کہ اس پارلیمنٹ کی اصلاحات کریں. اگلی جب آپ پارلیمنٹ الیکٹ کریں، صادق اور امین آرٹیکل 62 63 کے تحت کریں. اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. پارلیمنٹ کا فائدہ ہے. میں نہیں آتا، فائدہ ہے پارلیمنٹ کا. اچھا اب ایک بات یہ بتائیں کہ ہم بار بار صادق اور امین کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے، لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف ایک الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو 16 جنوری کو وہاں پر آپ کے جو وکیل تھے انہوں نے آپ کے بہاف پہ ریٹن اپولوجی کر لی، تحریری معافی مانگ لی. آپ نے کہا نہیں میں نے معافی نہیں مانگی. اب ہم کس کو ٹرسٹ کریں، آپ کو یا آپ کے وکیل کو؟ ہوا کیا؟ پہلے تو کیس کیا ہے؟
کیس یہ ہے کہ ایک پارٹی سے کسی آدمی کو نکالا گیا 6 سال پہلے. وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی 2011 کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی باہر سے پیسے آئے, اوورسیز, زیادہ تر ہمیں پیسے اوورسیز پاکستانیوں سے آتے ہیں, وہ آئے, اس میں کوئی غلط ہوا ہے. ٹھیک, 6 سال پہلے. ہمارے جب سارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں, ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن نے اپروو کر دیے ہیں, سارے اکاؤنٹس, وہ بھی 2011 کے بھی. تو ہمیں ابھی تک پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن سن کیوں رہی ہے اس آدمی کو جس کو نون لیگ بیک کری. یہ اسی طرح ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی نون لیگ سے آ جائے اور ہم اس کو آگے کر کے تو نون لیگ کے اوپر کیس کر دیں, الیکشن فنڈنگ بتائیں, اپنے کتابیں کھولیں, جبکہ نون لیگ کے اکاؤنٹس اپروو کیے ہوں اس نے. یہ کیس ہی غلط ہے, میلیفائڈ ہے. یہ چیلنج ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ نہیں سن سکتی الیکشن کمیشن. اب وہاں جا کے کوئی ان کے وکیل نے کوئی بات کہی, میں تھا اس وقت سپریم کورٹ میں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا اس نے کہا, میں کس چیز کی معافی مانگوں, اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی معافی نہیں مانگی گئی. انہوں نے کہا اس کو کہ ایک یہ لکھ کے اس نے کہا کہ ایک پیراگراف یہ نکال دو. میں نے یہ سنا ہے, میرے سے تو نہیں اس نے پوچھا کہ پیراگراف نکال دو. آپ نے اس وکیل کو فارغ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ وکیل کا جونیئر تھا, جو اصل وکیل تھا, وہ اصل میں وہاں یہ کہنے گیا تھا کہ یہ آپ سن ہی نہیں سکتے کیونکہ کیس تو ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا, تو یہ سن ہی نہیں سکتے تھے, وہ تو یہ کہنے گیا تھا. تو میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ تو آپ نے نہیں معافی مانگی. اور دوسرا کیس بھی چل رہا ہے, وہ ابھی تک ہو ہی نہیں رہا کیس کہ وہ میرا جو اسپیکر نے بجائے نواز شریف کے میرا بھیج دیا ہے ریفرنس وہاں الیکشن کمیشن میں. اب یہ بھی سوچیں کہ پہلے اسپیکر نے میرا ریفرنس بھیجا کیوں؟ کیونکہ میرے پاس تو کوئی نہیں, نہ میرا پیناما میں نام, نہ میرے کوئی نیا انکشاف ہوا, میرے سارے ایسٹس ڈکلیئرڈ تھے. یا تو کوئی نیا ایسٹ پتا چلتا تو چلے بات کرتے. آف شور کمپنی تو ڈکلیئرڈ تھی. ٹھیک ہے, تو کوئی یہ 2013 سے پہلے تھا سب کچھ. تو کیا چیز نہیں آئی کہ اس نے جا کے میرا کیس وہاں کہتے؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہے آپ نے, اسپیکر نے, کہ اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر کی کرپشن پیناما میں اس کا ڈسکوری ہوتی ہے, جس دنیا میں ملک میں لوگوں کے پیناما میں ڈسکوری ہو سارے جواب دے ہیں, تو ہم نے بھی اسے جواب طلب کیا. کیا میں اپوزیشن کرنے کے لیے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیں نا, یہ آپ اپوزیشن کے اگینسٹ اس کو وکٹمائز کر رہے ہیں. یہ وکٹمائزیشن ہے, یہ بلیک میل ہے. اگر میں یہ نہ کرتا, اگر میں نہ نواز شریف کو نہ میرا کیس بھیجتے, تو سوچیں کہ یہ میرے سے کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ کوئی اور اپوزیشن کا منہ بند کرانے کے لیے ان کے لیے فائلیں رکھی ہوں کہ اچھا جی تم کرو گے. اور ہمیں پتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کی ان کی فائلیں پڑی ہیں. کہا ہے انہوں نے, ان کے وزیروں نے ایک دو کھڑے ہو کے کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو ہمارے پاس بھی آپ کے اوپر چیزیں ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری کرپشن کی بات کی ہم تمہاری کریں گے. اچھا, ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پاناما کیس کے حوالے سے خان صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب, ایک طرف سپریم کورٹ میں پاناما کیس چل رہا ہے, آپ میرے خیال ہے اتنی دفعہ قومی اسمبلی میں نہیں گئے جتنی دفعہ آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اور بڑی آپ نے ثابت قدمی کا, ڈٹرمینیشن کا مظاہرہ کیا ہے. اگر قومی اسمبلی میں ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے جو آج کل سپریم کورٹ میں ہے, تو میں ایک دن نہ مس کرتا. اچھا, اور تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں اتنے ریگولرلی نہیں جاتے جتنا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, اور اس کو بھی تقریباً اب 3 مہینے ہونے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ جلسے بھی کر رہے ہیں, تو ایک طرف آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں ورکنگ ڈیز میں, اور ویکینڈ پہ آپ ایک جلسہ کر دیتے ہیں. کس کو پریشرائز کر رہے ہیں آپ؟ یہ کب سے ہوا ہے کہ جلسہ کر کے لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں آپ؟ اور دوسری چیز کہ نواز شریف نے کتنے فیتے کاٹے ہیں جب سے پیناما آیا ہے. ہاں, میں تو بھول ہی گیا ہوں کتنے فیتے کاٹے ہیں. 4 دفعہ ایک ہی سڑک کے فیتے کاٹ دیے ہیں. کوئی ایک کے پی میں آئے, وہ پتا چلا کہ ایک کوئی سوئی گیس لگائی ہے, وہ تیسری دفعہ وہاں جا کے سوئی گیس لگائی ہے. تو وہ کس کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا کام ہی یہ ہے کہ عوام میں جانا. ہم ان جگہ پہ جا رہے ہیں ابھی سے, کیونکہ الیکشن کا تقریباً سال تو شروع ہو گیا, تو ہماری کوشش ہے کہ ان جگہوں پہ جانا ہے جدھر جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے نہیں جا سکتے. مثلا بڑے سٹیشنز پہ آپ کو جانا پڑتا ہے, تو اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے سٹیشنز کور کر رہے ہیں. اچھا, اب
نون لیگ یہ دعویٰ کری ہے کہ ہم تو 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ بڑے مسکراتے ہیں. دیکھیں خان صاحب ہم ہنس رہے ہیں. خان صاحب اس پہ ہنس رہے ہیں, کیا بات ہے, وہ 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں. آپ اس پہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں, لیکن حساب بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کورٹ میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ڈاکومنٹس نہیں آ رہے, ثبوت نہیں آ رہے, ان کی طرف سے بھی نہیں آ رہے, اور لگتا یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے. 3 نسلوں کا حساب دینے کی ضرورت نہیں تھی. نواز شریف اپنا حساب خود دے سکتے تھے. دیکھیں جب ڈیوڈ کیمرون کا, دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. اب یہ اگر تو پاکستان کے اندر یہ ہوتا نا تو کوئی بڑی بات, ہم نے کہنا جی عمران خان دیکھیں جی ہمیشہ اس کو نواز شریف کے خلاف ہے, یہ دشمن ہے, یہ جان کے کر رہا ہے. بلکہ ان کے عدالت میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نواز شریف میں دشمنی میں یہ کر رہا ہے. یہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, یہ تو ساری دنیا کے اندر ہوا ہے. ساری دنیا میں ری ایکشن دیکھ لیں. جب ڈیوڈ کیمرون گیا پارلیمنٹ میں تو جو اس کو سننی پڑی پارلیمنٹ میں, اس نے یہ نہیں کہا کہ جب جیرمی کاربن کھڑا ہو کے اس نے اس کو بڑا برا بلا کہا اس کو, بلکہ کسی نے یہ بھی کہا ڈوجی ڈیو. یعنی اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, وہ تو پرائم منسٹر ہی نہیں تھا جب اس نے اپنے باغ کی کسی کمپنی میں انویسٹ کیا. اس کے باوجود اس نے سارے آ کے کاغذات رکھے, اپنے ایسٹس بتائے. پارلیمنٹ آگے نہیں بڑھی جب تک اس نے صفائی پیش نہیں کی. جینوئن ڈیموکریسی ہے. اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, جب ہم کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں, جو ہمارا کام ہے, میری ذاتی دشمنی ہے جی, میں کوئی نواز شریف کی کوئی ذاتی دشمن ہوں. اور جب ڈیوڈ کیمرون نے جواب دیا, اس نے باپ کے اوپر نہیں ڈالا کچھ, سارا کچھ اس نے خود دیا. یہاں تماشا کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ, وہ سپریم کورٹ میں 3 وکیل ہیں, ایک نواز شریف کے, ایک مریم صفدر کے, 2 بیٹوں کے. اب 3 وکیل ہیں, خاندان ایک ہے. جواب ان سے لے رہے ہیں جی وہ نواز شریف کے. جی نواز شریف کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جی, ان کو کیا پتا کہ وہ دادا تھے, انہوں نے پیسہ کمایا اور اسے نہیں پتا بیٹے کیسے اربوپتی بن گئے, اور ہمیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ ان کا وکیل کیا جی, ان کو تو پتہ نہیں, وہ تو ان کا نام ہی کہیں نہیں ہے. چلو جی نواز شریف کا تو نام کیا. اس کے بعد وہ بیٹی کے پاس, انہوں نے کہا جی ان کو تو نہیں پتا, وہ بیٹوں سے پوچھو. وہ بیٹوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ان کو تو نہیں پتا, وہ باپ ان کے تھے, وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, لوگ انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے پیسہ بنا. یہ مذاق بنا. یعنی یہ ایسے حامد کہ میں گورنمنٹ وزیر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں یہاں ڈیفنس ہاؤسنگ کے اندر کو 5-10 گھر لے لیتا ہوں اور بچوں کے نام کر دیتا ہوں, سلیمان اور قاسم کے نام کر دیتا ہوں. وہ کہ مجھے کیا پتا, مجھے تو نہیں پتا, میرے بیٹے بڑے ذہین ہیں, انہوں نے پیسہ بنایا. وہ بیٹوں کے پاس جب ہو گئے جی وہ عمران خان کے والد تھے, انہوں نے ہمیں کہا, وہ والد دنیا میں نہیں ہے. ایسے تو کوئی احتساب نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا نا جی 3 جنریشنز کا, ان کا کبھی ہوا ہی نہیں احتساب. نہیں, انہوں نے کچھ منی ٹریل تو پیش کی ہے 72 سے. خان صاحب آپ ہنسنا بھی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں 1972 سے انہوں نے بتایا کہ دبئی میں انہوں نے سٹیل مل لگائی, اور پھر وہ سٹیل مل انہوں نے بیچی, پھر وہ سعودی عرب گئے, پھر سعودی عرب سے وہ قطر چلے گئے, قطر سے وہ لندن آ گئے. تو منی ٹریل تو انہوں نے پیش کیا ہے, آپ ہنستے جا رہے ہیں. منی ٹریل کیا ہے؟ منی ٹریل ہے جی کہ وہ پاکستان میں نیشنلائز ہوئی, والد صاحب کے اوپر ڈال دی کہ پتہ نہیں کیسے پیسہ پہنچا ہے وہاں دبئی, یہ نہیں پتا, قرضے مل گئے, یہ نہیں پتا کہ کوئی ایکوٹی کدھر سے رکھوائی, کدھر سے پیسہ ہے, وہ نہیں پتا, بس قرضے ان کو مل گئے والد صاحب کو. چلو جی والد صاحب پہ ڈال دی. اگر وہ پیسہ منی لانڈرنگ ہوئی نا, اگر آپ, ان دنوں میں تو اسٹیٹ بینک کی ریسٹرکشنز تھی, آپ پیسہ نکال ہی نہیں سکتے تھے ملک کے باہر. تو چلیں اگر منی لانڈرنگ میں والد صاحب ہے ہی نہیں دنیا میں, ان پہ ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوا جی, وہ خود کاغذات دیے میاں صاحب نے, سارے دستاویزات ہمارے پاس ہیں, سارے یہ ہیں وہ چیزیں, اور میاں صاحب نے کانفیڈنس کی ہم سب کو مار دی وہ اسمبلی کے اندر, سب کچھ ہے اور ہم تیار ہیں احتساب کے لیے. وہ جب ہم نے وہ دستاویزات دیکھے تو پتا چلا کہ گلف سٹیل تو نقصان کر بیٹھی تھی 15 ملین درہم کا. 15 ملین درہم بہت بڑی رقم تھی 1978 میں. اچھا وہ نہیں پتا کہ وہ 15 ملین درہم آئے کدھر سے, وہ کسی کو نہیں, کوئی منی ٹریل نہیں ہے کہ وہ پانی کس نے اتنا بڑا یہ گیپ پورا کیا. پھر آئے جی وہ گلف سٹیل نے پھر 12 ملین درہم کا پھر پروفٹ بنا لیا, اور وہ 12 ملین درہم کدھر ہیں, کاغذات ہیں کہیں, وہ کچھ نہیں ہے. وہ کیش میں انہوں نے وہ, یعنی وہ ایک تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ کار کی ڈکی میں کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے, وہ کیش میں پہنچے جا کے قطری کو پکڑا دیا دبئی میں.
وہ ادھر سے وہ 12 ملین درہم کیسے پہنچا قطر، کیسے پہنچا لندن، وہ کچھ نہیں پتا، وہ صرف قطریوں کے نام دے دیے. اچھا چلیں یہ ہے منی ٹریل ٹوٹل. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی یہ کون مانے؟ میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں چیزیں اس کے اندر کہ یہ کوئی منی ٹریل کچھ تو مل جائے. وہ سارا قطری منی ٹریل ہے بس. اچھا چلیں اب یہ فیصلہ، قطری نے وہ پیسے بھی وہ 12 ملین دیے، وہ کیسے 12 ملین درہم کدھر سے ملٹی پلائی ہو کے اس نے مے فیئر کی اپارٹمنٹس لی 93 میں. وہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس پھر ان کو رہنے دیا شریف خاندان کو 13 سال. وہ دوسری اپارٹمنٹ لے اس میں بھی شریف خاندان، تیسری اپارٹمنٹ اس میں بھی شریف خاندان. 13 سال کرائے میں سب سے مہنگا لندن کے علاقے میں ان کو کرائے پہ رہنے دیا 13 سال. اس کے بعد فیصلہ کیا کہ حسین نواز کو سارا کچھ پکڑا دو. پھر التوفیق کے بھی $8 ملین دے دیے. یہ چلے آ رہے ہیں وہ 12 ملین، وہ جو 12 ملین درہم جو $3 ملین بنتے ہیں، وہ $3 ملین یہ چلتے جا رہے ہیں وہاں سے. یہ منی ٹریل ہے. چلیں اس پہ کوئی ایک آدھا ثبوت آپ بھی دے دیتے کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ نے بھی چاہیے تھا نا ہوم ورک کرتے، کوئی آپ بھی ثبوت دیتے کہ یہ ہے منی لانڈرنگ. لیکن عدالت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو ساری جو چیزیں آئی ہیں وہ ہماری طرف سے، میری طرف سے آئی ہیں. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے تو ملا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا سوائے قطری کے انہوں نے تو دیا ہی کچھ. انہوں نے قطری کا لیٹر دیا، ایک وہ منی ٹریل دی ہے جس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ گلف سٹیل جس سے دبئی سے شروع ہوا تھا، یہ کہتے ہیں فائدے میں، وہ نقصان میں ہے. ان کی منی ٹریل سے ان کے ہم نے کاغذات سے دکھایا. انہوں نے یہ دو، اور ایک ہے ٹرسٹ ڈیڈ جو مریم اور حسین شریف کی. اس کے علاوہ تو انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں ہے. چلے باقی فیصلہ، ایک منٹ، انہوں نے کچھ نہیں دیا. باقی تو ساری ہم نے چیزیں نکال کے دی ہیں. وہ تو ICIJ کی ہیں ساری. تو ICIJ کے اوپر پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا آئس لینڈ کے. ICIJ کے ڈیوڈ کیمرون کئی وزیروں کی ہو گئے، 6000 لوگ پکڑے گئے ہیں ICIJ پہ. ایک نے نہیں کہا کہ وہ غلط ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا غلط ہے. انہوں نے تو نہیں کبھی کہا. وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم کہہ رہی ہے میرے دستخط غلط ہیں ایک جگہ پہ. خان صاحب آپ ذرا ہنس لیں، میں ایک بریک لیتا ہوں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا خان صاحب، یہ جو پیناما کیس ہے، ظاہری بات ہے فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. تو جب بھی ہیرنگ ختم ہوتی ہے تو آپ اور آپ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہم سرخرو ہوں گے. فرض کریں سپوز ایک مفروضہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی ہوگا جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب گئے تو راجہ پرویز اشرف آ گئے. تو یہاں پہ بھی نواز شریف صاحب جائیں گے تو انہی کی پارٹی کا کوئی دوسرا بندہ آ جائے گا اور نواز شریف صاحب رائے میں بیٹھ کے حکومت چلائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں تو یہ تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر گیا، دوسرا آ گیا. تو اگر یہ نواز شریف جائیں گے کوئی اور آ جائے گا ان کی جگہ، اور ہونا بھی یہ چاہیے. اصولاً تو نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جب آپ ان کا پیناما میں نام آیا نا، اگر یہ بے قصور بھی تھے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. اس سے میں وجہ بتاتا ہوں. اب ان کے نیچے سارے ادارے ہیں. ہمارے ادارے، کوئی بھی ہمارے پاکستان کا ادارہ فنکشن ہی نہیں کرتا قانون کے مطابق. وہ ڈائریکٹلی حکم دیتا ہے جو کہ بادشاہ بن جاتا ہے یہاں. تو سارے سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا. یہ سپریم کورٹ نے کہا، یہ کل کا سپریم کورٹ نے، نہ نیب کام کر رہی، نہ وہ FBR کام کر رہی، نہ SCCP کام کر رہی، نہ FIA. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی پرائم منسٹر ہے. اگر پرائم منسٹر نہ ہوتے تو آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں ثبوت دوں، ثبوت تو ان کا کام تھا لینا. یہ اداروں کا اور کام کیا ہے؟ FIA کا کیا کام ہے؟ فراڈ ہی پکڑنا ہے نا. یہ FBR کا کیا کام ہے؟ یہ جو جب نام آئے تھے پیناما کے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. اور نیب میں تو ساری منی ٹریل پڑی ہوئی ہے. دیکھیں منی ٹریل ہے کیا؟ منی ٹریل ہے جو اسحاق ڈار نے بتائی. اب اسحاق ڈار بھی وہی منی ٹریل کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے FIA کی بھی وہی رپورٹ ہے منی ٹریل کی. اسی دوران میں BBC کی ڈاکیومنٹری بنی، اس کے اندر بتایا ہوا وہی منی ٹریل. وہ قاضی فیملی ایلفرڈ میں بیٹھی تھی، یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے وہاں گیا. وہ ساروں کی منی ٹریل کی ہے. خان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب ادارے نہیں کام کر رہے، آپ دیکھیں جب ڈیموکریٹک ادارے کیوں نہیں کام کر رہے، اوپر نواز شریف بیٹھے ہیں. اگر یہ ریزائن کر جاتے یہ سارے انویسٹیگیشن ایزی ہوتا. آپ ڈار صاحب کی بار بار بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ڈار صاحب سے بائی فورس وہ بیان لیا گیا تھا جس طرح اور بھی لوگوں سے؟ کل جنرل امجد کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تب وہ نیب کے چیئرمین تھے. سب جانتے ہیں، جو جنرل امجد کو جانتا ہے اپ رائٹ آدمی تھے جی. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے خود کنفیشن کی ہے، کوئی جبری نہیں تھا. انہوں نے خود کنفیشن کی اس کے ساتھ بیٹھ کے.
اسحاق ڈار نے 2000 میں جب کنفیشن کی انہوں نے کہا نواز شریف چلے گئے ہیں 10 سال اب وہ تو ملک سے باہر ہیں تو میں کیوں پھنسا رہا ہوں. نہیں، جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو نواز شریف نہیں گئے تھے. لیکن جب وہ ہو رہا تھا نا، نہیں 2000 انہوں نے نومبر 2000 میں کیا نا، تو دسمبر میں چلے گئے تھے وہ. تو انہوں نے ان کو پتا تھا کہ یہ اب جا رہے ہیں، یہ نیگوسیشنز تو ہو رہی تھی. مجھے پتا وہ رفیق سعد حریری یہاں آیا ہوا تھا، وہ شجاعت عظیم نے بیٹھ کے ساری نیگوسیشن. نہیں، یہاں پہ آپ پھر بھول گئے نا. سب سے پہلے یہ قطری پرنس آیا تھا. خان صاحب آپ کو اس بات کا نہیں پتا. اچھا ادھر بھی یہ سب سے پہلے قطری پرنس آیا تھا. ہمیشہ بچانے آ جاتا ہے. نہیں، جو بھی ہے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی بچایا تھا. سب سے پہلے قطری پرنس آیا تھا. ہیلی کاپٹر ٹیکس کیس میں بھی یہ قطری کا کوئی خط آیا تھا. اچھا لیکن وہ اسحاق ڈار نے جو ایفیڈیوٹ جو کنفیشن سٹیٹمنٹ دی تھی وہ جبری نہیں تھی. وہ انہوں نے اور یہ 4 دفعہ دی تھی. انہوں نے بیل جب لینے گئے تو یہ 4 دفعہ کنفرم کی تھی. انہوں نے میرے خیال میں رمدے صاحب تھے تب جج، ان کے سامنے بھی ان کے جب بیل ان کو ملی، رمدے صاحب نے پوچھا ان سے، یا پوچھا گیا اس کورٹ کے اندر یا کہ کیا آپ نے یہ زبردستی تو نہیں دی، تو انہوں نے ہر جگہ تسلیم کی کہ میں نے خود دی ہے. اچھا وہ سٹیٹمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہی چیزیں ایف آئی اے کی رپورٹ میں ہیں، اس سے پہلے تھی وہی چیزیں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ہیں. تو کسی نے وہ تو تصدیق کی نہیں کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جبریہ ختم کر دی. کم از کم وہ جو اس کے اندر مٹیریل تھا وہ تو دیکھیں. اچھا نام دیے وہ انہوں نے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ بتائیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں تھیں اب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا، کیا فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب تک پہلے تو فوجی عدالتیں ہونی نہیں چاہیے. آپ کا اگر سسٹم چل رہا ہو، کسی ڈیموکریٹک ملک میں فوجی عدالتیں نہیں ہوتی. اگر یہ ایک ٹیمپری عارضی طور پہ بنایا گیا تھا آرمی پبلک سکول کے بعد، جب ایک خوف تھا کہ یہ دہشت گردی، یعنی قوم میں ایک خواہش تھی کہ یہ اس کو کیسے قابو پائیں، کیونکہ بری ہو جاتے تھے لوگ. خاص طور پہ کراچی میں جب پکڑے جاتے تھے کوئی گواہی نہیں سامنے آتا تھا. آپ کو پتہ ہے جو حالات تھے یہاں، تو کوئی کانوکٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو ایک عارضی میجر تھا. لیکن سوچ یہ تھی کہ جب تک یہ فوجی عدالتیں ہوں گی تب تک وہ سسٹم ہم ٹھیک کریں گے یا کوئی سٹیپس اٹھائیں گے کہ ان کی ضرورت نہ پڑے. اب وہ ساری اپوزیشن یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے وہ کون سے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ یہ تو پرماننٹ فیچر ہی بن جائے گی فوجی عدالتیں. اس کے سب اگینسٹ ہیں، کوئی بھی ڈیموکریٹ یہ نہیں مانتا. تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے جب تک کہ یہ نہ بتائیں کہ آپ کیا قدم اٹھائیں گے، آپ نے پہلے کیا اٹھائے اور اب کیا اٹھائیں گے جن کی ضرورت نہ پڑے. تو لگتا ہے اس نقطے پہ آپ کا اور نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے. سب کا، میرے خیال میں ساری پارٹیز کا ایک ہی ہے. کیونکہ 62 63 پہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آج جو الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں آپ کا اتفاق نہیں ہے، لیکن فوجی عدالتوں پہ آپ کا اتفاق ہے. نہیں، فوجی عدالتیں تو ساری، دیکھیں کوئی بھی ڈیموکریٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک عارضی طور پہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہو، مثلا آپ کی عدالتیں نارملی فنکشن نہ کر سکیں اور وہ یعنی خطرہ ہو ججز کو، وٹنسز کو خطرہ ہو، گواہوں کو خطرہ ہو، تو لیکن یہ پرماننٹ فیچر تو نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 62 63 میں ترمیم ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جی 62 63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں، یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اگر ایماندار نہیں ہوں گے لوگ آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے؟ ویسے بڑی آپ کانفیڈنس کے ساتھ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اچھی بات بھی ہے، اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہو نا، ملک تو بہتر ہوگا نا. آپ یہ سوچیں کہ کیا مجھے بتائیں عام لوگوں کوئی ٹرسٹ کرتا ہے پولیٹیشین کو؟ آپ کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس ہے. ہم ٹیکس ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے پاکستان کو چلانے کے لیے. جو ملک دنیا میں 5 وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. وہ سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ میرا ٹیکس پیناما میں پہنچ جائے گا، میرا ٹیکس جاتی عمرہ کی سڑکوں پہ لگ جائے گا، 50 کروڑ روپے کی وہ پولیس کے اوپر لگ جائے گا ہر سال، 60-65 کروڑ کی دیواریں جاتی عمرہ کی لگ جائے گا. میں کیوں ٹیکس دوں؟ بہت بہت شکریہ. نہ مجھے فائدہ، نہ اسکول، نہ میرے گارڈ، نہ میری سڑکیں بن رہی. عوام کو فائدہ نہ اور ایلیٹ کو فائدہ، کوئی ٹیکس نہیں دے. خان صاحب بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بنی گالا کو روڈ آتی ہے بہت ٹوٹی پھوٹی روڈ ہے. یہ روڈ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.